أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَلَقَدْ یقیناً بعثنا ہم نے بھیجا فی کل امت ہر ایک امت میں رسول آئے ایک رسول ان ایک حکم کے ساتھ کہ اعبد عبادت کرو اللہ کی وجتنبوا اور اجتناب کرو الطاغوت طاغوت سے. فمنہم پس ان میں سے بعض ایسے تھے من جن کو ہدی اللہ نے ہدایت دی ومنہم من اور بعض ایسے تھے حقت علیہ کہ جن پر چسپاں ہو کر کے رہ گئی الضلالہ گمراہی. فسیرو پس چلو پھرو فی الارض زمین میں فانظروا دیکھو کیفا کیسے کانا ہوا عاقبت برا انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا. اللہ رب العالمین نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا اور رسول نے آ کر کے لوگوں کے سامنے اللہ کا تعارف پیش کیا اور لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کے اندر کسی کو شریک بھی نہ کرو. انبیاء نے آ کر کے لوگوں کو یہ بات بتلا دی کہ لوگوں اللہ رب العالمین نے تمہیں شرک سے سختی کے ساتھ روک رکھا ہے اور یہ بات انبیاء نے لوگوں کو سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ توحید سے خوش اور راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شرک سے ناراض ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے کہ آخرت کے اندر جو گناہ میں معاف کرنا چاہوں تو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا. تو رسول آتے رہے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے کہ لوگوں اعبد اللہ کی عبادت کرو واجتنبوا الطاغوت اور طاغوت سے بچو. عبدہ یا عبدو کے 3 مطلب ہوتے ہیں، اطاعت و فرمانبرداری بھی، پوجا و پاٹ بھی، بندگی اور غلامی بھی. ایک مسلمان نے اللہ ہی کی پوجا و پاٹ کرنی ہوتی ہے. پوجا و پاٹ سے مراد یہ ہے کہ رکوع کرے گا تو اللہ کے آگے، سجدہ کرے گا تو اللہ کے آگے، نام کی نظر و نیاز دے گا تو محض اللہ کے، کسی کو دل و دماغ کے اندر بڑا جاننا ہے تو محض اللہ رب العالمین کو، کسی کو مسبب الاسباب سمجھنا ہے تو محض اللہ تعالیٰ کو، کسی کے آگے اپنے حاجات کے لیے ہاتھ پھیلانا ہے تو اللہ رب العالمین کے آگے، اسی کے قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسی کو حاجت روا و مشکل کو سمجھنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم کسی اور کے بندے اور غلام نہیں ہیں، روپے پیسے کے بندے اور غلام نہیں ہیں، کسی دنیاوی نظام کے بندے اور غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں. اور تیسری بات یہ عبادت کے معنی کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہم نے اطاعت اور فرمانبرداری محض اللہ رب العالمین کی کرنی ہے. جس طرح مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کا حکم مانتے ہیں، گھر کے اندر بھی اللہ کا حکم مانیں گے، کرسی اقتدار کے اوپر بھی اللہ رب العالمین ہی کا حکم مانیں گے. تو انبیاء آ کر کے لوگوں کو بتلاتے رہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو واجتنبوا اور بچو الطاغوت طاغوت سے. اللہ رب العالمین کے علاوہ جس چیز کی عبادت کی جائے گی وہ طاغوت ہے، اولاد ہو، عزا ہو، منات ہو، گائے ہو، کوئی پتھر ہو، جو بھی ہے وہ طاغوت ہیں. ان کی بندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور وہ انسان بھی طاغوت کہلاتا ہے کہ جو لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف دعوت دینا شروع کر دے. جیسے فرعون بھی ایک طاغوت تھا، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دیا کرتا تھا. نمرود بھی ایک طاغوت تھا، لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف دعوت دیا کرتا تھا. تو ہم بھی آ کر کے لوگوں کو بتلاتے رہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ توحید سے راضی اور خوش ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین نے شرک سے روکا ہے. شرک سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. شرک اللہ کی چاہت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے. توحید سے اللہ راضی ہوتا ہے اور شرک کرنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. فمنہم من ھدی اللہ، لوگوں میں سے بعض ایسے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی اور لوگوں میں سے بعض ایسے تھے کہ جن کے اوپر گمراہی چسپاں ہو کر کے رہ گئی. اور ہدایت اسی کو ملتی ہے
کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر حق کی طرف رجوع اور طلب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کس کو ایمان کی ہدایت دینی اور کس کو نہیں دینی۔ انبیاء کا کام پیغام کو پہنچا دینا ہے، بات کو سمجھا دینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا ہے یا نہیں۔ تو جس کے دل میں حق کی طرف طلب ہوتی ہے، رجوع ہوتا ہے، اس کو دولت ایمان مل جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ ابو جہل، ابو لہب جیسے ضدی، ہر درم متعصب ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں کی پر مہر جباریت لگ جاتی ہے، اور مہر جباریت اس بندے کے دل کی پر لگتی ہے، گمراہی کی مہر اس کی دل کے پر لگتی ہے۔ حق کو قبول کرنے کی توفیق کا سلب ہو جانا یہ اس بندے کے لیے ہوتا ہے کہ جس کے سامنے حق واضح ہو جائے اور پھر بھی جان بوجھ کر کے ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، اڈرمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے حق کو ٹھکرا دیتا ہے، تو اس کے دل کی پر مہر لگ جاتی ہے، پھر ایسے لوگ ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ فسیرو، چلو پھر فی الارض زمین، فاندرو، دیکھو کیف، کیسے کانا ہوا عاقبت برا انجام المکذبین، جھٹلانے والوں کا۔ تھوڑا سا غور کرو، قوم ہاد کا کیا انجام ہوا، قوم ثمود کا کیا انجام ہوا، ابراہ کا کیا انجام ہوا، قوم لوط کا کیا انجام ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا انجام ہوا، قارون کا کیا انجام ہوا، فرعون کا کیا انجام ہوا، نمرود کا کیا انجام ہوا۔ تمہارے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ جب بھی کسی قوم کے اندر کوئی نبی آ گیا تو لوگوں کی قسمت نبی کے پیغام کے ساتھ معلق ہو کر کے رہ گئی۔ اگر لوگ نبی کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اس کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں، اپناتے ہیں، نبی کی عزت کرتے ہیں، بالآخر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ضد اختیار کرتے ہیں، اڈرم ہوتے ہیں، مقابلے میں آ جاتے ہیں، انبیاء کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، حق کا انکار کر دیتے ہیں، شرک اور ظلم کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، بالآخر ناکام ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے بچائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توحید کے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ یقیناً بعثنا ہم نے بھیجا فی کل امت، ہر ایک امت میں رسول ہے، ایک رسول ان اس حکم کے ساتھ کہ عبود و عبادت کرو اللہ کی، وجتنبوا اور بچو طاغوت سے۔ فمنہم من، بس ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو حد اللہ نے ہدایت دی، ومنہم من، اور ان میں سے بعض ایسے تھے حقت علیہ جن پر چسپاں ہو کر کے رہ گئی الضلالہ گمراہی۔ سیرو، بس چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظروا دیکھو کیف کیسے کانا ہوا عاقبت برا انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔